کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس کی وضاحت میں نے کر دی آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سننے والا ہے، کس طرح دیکھنے والا ہے. وہ ہمیشہ سے سننے والا ہے، ہمیشہ سے وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس کا سننا دیکھنا وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے. اور انسان کو جو اس نے سننے والا بنایا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے. انسان خود سے سن دیکھ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے. یہاں پر آگے بڑھنے سے قبل یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بعض لفظ ہوتے ہیں مشترک لفظ ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف افراد کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عین کے نام سے، عین، یعنی جو عین غین ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک لفظ ہے عین. یہ عین کے مختلف معنی ہوتے ہیں. عین چشمے کو بھی بولتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں. عین سورج کو بھی بولتے ہیں. عین جو ہمارا جسم ہے، ہماری ذات ہے، اس کو بھی بولتے ہیں عین. مختلف معنی اس کے موجود ہیں عین کے، تو اس کو مشترک لفظ بولتے ہیں. لفظ مشترک ہے یہ، یعنی مختلف چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال کسی اور کے لیے منع ہو گیا. یعنی کوئی بھی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو گیا تو اب ان کے نزدیک اس لفظ کا استعمال دوسروں کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں تو بعض لوگوں کو وسوسہ گزرتا ہے کہ داتو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہم غوث اعظم بولتے ہیں تو بعضوں کو وسوسہ گزرتا ہے کہ غوث تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غوث نہیں مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کشا کے لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی اور کے لیے مشکل کشا کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں بعض کو وسوسہ گزرتا ہے کہ یہ تو مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، مولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقل ہمارا بیان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے، اس پہ تفصیل آئے گی. اتنی بات عرض کر دوں کہ لفظ کا مشترک ہونا، یعنی ایک جیسے لفظ کا ہونا، ایک ہی لفظ کا ہونا اور مختلف لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غوث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ لفظ دوسری مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے. اگر صرف لفظ کے استعمال کی وجہ سے، لفظ کے استعمال کی وجہ سے کسی اور کو غوث بولنا منع ہو جائے تو پھر کسی کو بھی مومن کہنا درست نہیں رہے گا، کسی کو بھی مومن کہنا درست نہیں رہے گا. ہم سارے کے سارے مومن ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں اپنے لیے مومن کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ مؤمن ہے، المؤمن. تو اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، اس قاعدے کو تسلیم کر لیا جائے کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو گیا اب وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کوئی بھی لفظ ہو، تو اس صورت میں تو پھر دوسرے کو مومن کہنا ہی غلط ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مومن کے لفظ استعمال کیے ہیں، اپنے لیے مومن کہا ہے، تو پھر دوسروں کو مومن نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، یعنی یہ حقیقتاً اسی کے لیے ہے. جیسے سمیع اور بصیر، سمیع اور بصیر، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی دیکھنے والا ہے. اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چونکہ اللہ سننے والا ہے تو کیا دوسرے کو سننے والا کہہ سکتے ہیں؟ دوسرے کو سننے والا کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ابھی کوئی کہنے لگے چونکہ اللہ سننے والا ہے اس لیے دوسرے کو سننے والا نہیں کہہ سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے گی. قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا یہ بنایا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی صفت استعمال کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے
اور جب دوسرے کے لیے استعمال ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اب وہ چاہے کوئی لفظ ہو، ہاں بعض لفظ ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ ہے کہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے، یہ کسی اور کو رکھنے کی اجازت